حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، کہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے امیر المومنین، جب وہ بالغ ہوئی، جوان ہوئی تو میری بیٹی سے ایک گناہ ہو گیا، میری بیٹی سے زنا سرزد ہو گیا، جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی، ایک نوجوان لڑکے سے اس نے غلط کام کر لیا۔ امیر المومنین، جب وہ لڑکا غلط کام کر چکا اور چلا گیا، تب میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔ بس میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا۔ اس نے کچن میں جا کے چھری اٹھائی، اس نے اپنے ہاتھ پہ ماری، اس نے اپنی ران پہ ماری، اس نے اپنے پیٹ پہ مارنا چاہی، کسی بیچ میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا میری بیٹی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے، قریب ہے کہ وہ مار ڈالے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی۔ میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ میں نے کہا نہیں میری بیٹی، توبہ اور استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوا؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا۔ امیر المومنین، میری بیٹی بالکل صحیح بتا چکی۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، اب تم توبہ اور استغفار کرو۔ 2 سال سے وہ مصلی پکڑے ہوئے ہے، نماز پڑھتی اور روتی، دعا کرتی اور توبہ کرتی، نماز پڑھتی اور مصلی بچھاتی، نماز پڑھتی اور روتی اور رو کر اپنی توبہ، اپنے گناہ کی توبہ کرتی۔ امیر المومنین، اس کو 2 سال سے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، توبہ ہی اب اس کا ذریعہ ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، میری بیٹی کی شادی کا رشتہ آ رہا ہے۔ امیر المومنین، ایک لڑکا بہت نیک ہے، بڑا نمازی ہے، دیندار ہے، مجھے اسے دینداری پسند آئی ہے، اس نے خود میری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کے لیے تیار ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے میری بیٹی سے جو گناہ ہو گیا وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی جو ایک بار غلط کام کر چکی ہے وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سے زنا ہو چکا ہے تو وہ نیک اور دیندار لڑکا کہیں زنا کا نام سنے، کہیں میری بیٹی سے رشتہ نہ چھوڑ بیٹھے، میں نہیں کروں گا، ایسی لڑکی ہے تیری زنا کرتی ہے، میں ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے سزا نہ دے کہ تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا، جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا عیب اس لڑکے کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہیں لڑکا رشتہ چھوڑ نہ دے، اور نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو، ہم سوال جواب نہ ہو جائے مجھ سے۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا، کسی دوسرے شہر سے آنے والا نہ ہوتا تو میں اس کوڑے سے تیری کھال ادھیڑ دیتا۔ جب تیری بیٹی کے زنا کی خبر مجھے بھی نہیں معلوم تھی تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی کے زنا کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی تیرے علاوہ تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اس بات پر میں تجھے مارتا، لیکن چونکہ تو باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں۔ اب مسئلے کا جواب سن، کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب تو خود کہہ رہا کہ تیری بیٹی 2 سال سے رو کر توبہ کر رہی ہے اور صرف روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر چکی ہے اور کرتی ہے، تو جب توبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، جا
اور چپکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو کون ہوتا ہے کسی کو بتانے والا؟ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو کون ہوتا ہے اپنی بیٹی کے عیب کو کھولنے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو، یہاں تو دوسروں کے عیب کو ننگا کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ راستے میں کسی لڑکی کو بات کرتے ہوئے دیکھ لو تو اب محلے میں وہ بعد میں آ پائے گی، اس کی خبر پہلے آ جائے گی کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کو ہم نے سماج کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں ہم ایک دوسرے کے عیب پر پردے ڈالنا چاہیے، آج ہم ایک دوسرے کے عیب کو اچھال رہے ہیں۔ آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے ہماری۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ سعید ابن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں۔ سعید ابن جبیر کے بارے میں حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو گرفتار کر کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروائیں گے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس کتوں کی طرح سعید ابن جبیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سعید ابن جبیر بیچارے بھاگ رہے تھے، رات میں بھاگتے تھے دوسرے ملک میں جانے کے لیے، اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کہ دن میں پہچان نہ لیے جائیں، رات میں پھر جنگل بھاگتے تھے، اور حجاج ابن یوسف کی سلطنت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو حجاج ابن یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے قتل کرا دے گا۔ ایک دن میں کہیں چھپے تھے، کسی مسلمان نے جاسوسی کر دی۔ جاسوس بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی بھی جاسوسی کوئی غیر مسلم نہیں کرے گا، آپ کے اپنے کریں گے۔ ہمارے یو پی میں بھی ہمارے اپنے کرتے ہیں۔ جب کرونا کا ماحول تھا اور چاروں طرف سے جب گوشت پہ پابندی تھی تو چپکے سے ہم لوگ کسی محلے میں ایک بکرا ذبح کر لیا، چلو اس کا گوشت تو آپس میں، گوشت بھی الاؤ نہیں تھا کرونا کے ماحول میں، تو جس کو مل جاتا تھا بیچارہ وہ خوش ہو جاتا تھا، جس کو نہیں انہی میں سے ایک آدھ آدمی، صاحب یہاں بکرا ذبح ہو رہا ہے۔ پولیس آ جاتی تھی، بکرا تو تھا بیچارہ 8,000 کا، اور پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے دینا پڑتا تھا 25,000۔ اپنے لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے سعید ابن جبیر کو، کسی اپنے نے جاسوسی کر دی، فلاں کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ حجاج کی پولیس جاتی ہے اور اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے، سعید ابن جبیر پکڑے جاتے ہیں۔ ان کو حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہوتی ہے، لیکن حجاج ابن یوسف بہت دور ہے، 10 12 15 دن کا سفر ہے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس نے سعید ابن جبیر کو پکڑ لیا اور لے کر چلنے لگے۔ سعید ابن جبیر انتہائی نیک اور شریف انسان، سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اب وہ دن میں نفلی روزے رکھنے لگے، اور رات میں جب پولیس والے تھوڑا سوتے تھے تو یہ عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ 2 پولیس والے جاگ رہے، 2 دیکھ رہے، جب یہ سوتے تو وہ پولیس والے جاگتے۔ 4-5 دن کا سفر سعید ابن جبیر کے ساتھ ان پولیس والوں کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سعید ابن جبیر بڑے نیک آدمی ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، بیچارے یہ قتل کر دیے جائیں گے، بڑا نیک آدمی ہیں، ہم لوگ ان کے قتل کا گناہ اپنے سر پر کیوں لا دیں؟ چلو ایسا کرتے ہیں، سعید ابن جبیر کو چپکے سے چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تم۔ حجاج کو تھوڑی معلوم ہے کہ میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، میں نے انہیں پکڑ لیا ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ملے ہی نہیں۔ سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اے سعید تم بڑے نیک انسان ہو، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، رات میں تم نکلو اور چپکے چپکے شہر سے پار ہو جاؤ، حجاج کی سلطنت سے نکل جاؤ، تم بیوی بچوں والے ہو، ہم تمہارے قتل کے گناہگار نہیں بننا چاہتے ہیں۔ حجاج
حجاج تمہیں قتل کر دے گا، مار دے گا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ پولیس والوں نے پہلی مرتبہ ایک اچھا کام کیا، سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا، اور سعید ابن جبیر نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا لیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ سعید ابن جبیر چل دیے، پولیس والوں نے چھوڑ دیا۔ ابھی سعید ابن جبیر 100 قدم گئے ہوں گے، بس 100 قدم، بس اونلی 100 قدم، وہاں سے لوٹ کے واپس آئے اور کہنے لگے اے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، نہیں جلدی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے پاس لے چلو، میں بھاگوں گا نہیں۔ پولیس والوں نے کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا اور تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو۔ کہنے لگے آئے پولیس والوں میں بھاگ کر تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں تمہارے لیے پسند کروں گا۔ کسی جاسوس نے میری خبر دی ہے کہ میں فلاں گھر میں ہوں اور تم نے مجھے پکڑ لیا، اس جاسوس کو یہ معلوم ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو، آج تم مجھے چھوڑ رہے ہو، میں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن اس جاسوس نے آ کر حجاج کو یہ بتا دیا کہ پولیس والے تو پکڑ چکے تھے سعید ابن جبیر کو، لیکن ان پولیس والوں نے بیچ چھوڑ دیا ہے، تو ہم تو بھاگ جائیں گے۔ لیکن حجاج کو جب یہ پتا چلے گا کہ سعید ابن جبیر کو تم نے پکڑ کر چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں مار ڈالے گا، تمہاری جان لے لے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر تم پھنس جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا جذبہ ہے، میں بچ جاؤں اور تم پھنس جاؤ، میں یہ پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا وہ تمہارے لیے، جیسے مجھے اپنی جان پیاری ہے تمہارے لیے تمہاری بھی جان پیاری ہے، میں تو بچ جاؤں گا لیکن تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے۔ پولیس والوں نے کہا ارے تم جاؤ نا یار، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سعید ابن جبیر نے جانے کا نام نہیں لیا کہ میری وجہ سے تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر پولیس والوں نے لا کر حجاج کے سامنے پیش کر دیا سعید ابن جبیر کو۔ حجاج خوش ہوا، پولیس والوں کو انعام سے نوازا اور سعید ابن جبیر کے پیچھے سے ہاتھ باندھے، کہا کوئی آخری تمنا؟ ایک مسلمان کی آخری تمنا وہی ہوتی ہے 2 رکعت نماز، دے دی، جلدی سے نماز پڑھ لی، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، خونی چمڑا بچھا دیا گیا، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، حجاج ابن یوسف سامنے کھڑا ہے، سعید ابن جبیر کی گردن کو زمین پہ ڈال دیا گیا ہے، حجاج کا اشارہ ہوتا ہے اور جلاد نے اپنی پوری طاقت سے سعید ابن جبیر کی گردن پہ تلوار ماری اور ایک ہی جھٹکے میں پوری کی پوری گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، سعید ابن جبیر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد، صرف وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہوں سعید ابن جبیر نے اپنی جان تو دے دی لیکن کسی دوسرے مسلمان کی، وہ پولیس والے ہی صحیح لیکن کسی دوسرے مسلمان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ آج تو خود بچ جائیں، دوسرا پھنستا تو پھنس جائے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی چارہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک چائے کی دکان کسی غریب نے کھولی، بیچارہ بیچ رہا ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، آپ کو اس کی اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کی یہ عادت بھی پسند نہیں آئی، اور آپ نے اس کے پڑوس میں جا کر ایک اور چائے کی دکان کھول لی۔ وہ 10 روپے کی دے رہا ہے تو آپ 8 روپے کی دیتے ہو تاکہ اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم۔ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی، 2 صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، دونوں صحابیوں کی دکان، دونوں کپڑے کی دکان لگی ساتھ میں، ایک دکان پر کسٹمر آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، اس نے کپڑا بیچ دیا، کپڑے کا ایک تھان لے گیا، تھوڑی دیر میں دوسرا کسٹمر آتا ہے، اسی دکان سے دوسرا کسٹمر دوسرا تھان لے جاتا ہے، پھر ایک اور کسٹمر آتا ہے، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس دکاندار نے، اس صحابی نے ایک اور کپڑا، اسی تیسرا تھان بھی اس کو بیچ دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا،
गया। दोनों सहाबी नमाज पढ़ने चले गए। एक सहाबी जिसने अपने कपड़े के 3-3 थान बेच दिए, जोहर की नमाज के बाद रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, अल्लाह मेरी दुकान से 3 कपड़े बिक चुके हैं। अय अल्लाह तूने मुझे इतना दे दिया है कि मेरे घर में आज चूल्हा जल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। लेकिन मेरे पड़ोस में जिस सहाबी की दुकान है अल्लाह, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अय अल्लाह उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसको भी अपने बच्चों का पेट पालना है। अल्लाह तू उसके दुकान से भी कपड़ा बेचने का इंतजाम फरमा दे, उसकी दुकान में भी खैर और बरकत अता फरमा। ये दोनों सहाबी जोहर की नमाज पढ़ के अपनी दुकान में जाते हैं, लेकिन उसी सहाबी की दुकान पर जिसने 3 कपड़े बेचे हैं, उसकी दुकान पे चौथा कस्टमर बैठा हुआ है और कहने लगा कि मुझे कपड़ा चाहिए जो अभी लेकर गया है। इस सहाबी ने कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो चुका है, अब नहीं है, कितना होगा? लेकिन मेरे भाई के पास जो पड़ोस में दुकान देख रहे हो, मुझसे अच्छा कपड़ा वो बेच रहा है, जाओ उसी भाव में वो तुम्हें दे देगा और मेरे कपड़े से अच्छा कपड़ा वहां मौजूद है। ये कस्टमर उठता है और उसकी दूसरे आदमी की दुकान पे चला जाता है और ये सहाबी फिर नजर आसमान पे डाल के कहते हैं, अल्लाह तू मेरी नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, कपड़ा मेरे पास था लेकिन मैं झूठ इसलिए बोल दिया ताकि अब वो कस्टमर उसकी दुकान पे जाए और उससे कपड़ा खरीद ले। अय अल्लाह तू मेरी नीयत जानता है, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कई कपड़े बिक चुके हैं, मैंने इसलिए उस दुकान पे भेज दिया ताकि उसका भी कपड़ा बिक जाए और उसके बीवी का भी और बच्चों का भी पेट भर जाए, वो इतना कमा ले। अल्लाह मेरे झूठ पर मेरा मुआखजा मत करना। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी, ये गमख्वारी, ये हैरत में नहीं डालती आपको? आप रेट और कम कर लेते हैं ताकि उसके कस्टमर हमारी दुकान पे आ जाएं। वो अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पे भेज रहा है और आप उसके कस्टमर को छीनने के लिए और अपनी दुकान पे बुलाने के लिए भाव भी कम कर देते हो और रेट भी कम कर देते हो। लेकिन इसके बावजूद हमारा नाम है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, माशाअल्लाह। ना हमारे ईमान में कोई कमी आए, ना हमारे इस्लाम में कोई खलल पड़े, हम फिर भी मुसलमान हैं। हमें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। इससे फुर्सत मिली तो गीबत, चुगली, हसद, कीना, बग़्ज़, इनाद और दुश्मनी, एक दूसरे की जासूसी, कहां है मौका? कुरान कहता है मुसलमानों, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, कुछ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बदगुमानी बड़ी बुरी चीज है। जर्जीस साहब की आपसे दुश्मनी है, बोलचाल बंद है। जर्जीस साहब नमाज पढ़ के निकले, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, बोलचाल बंद है। जर्जी साहब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, मुंह में बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी हमारी दुश्मनी है, हमारी नजर आपसे मिली, छत पर आंखों से आंखें टकराई, आपने मेरे होंठ हिलते हुए देखे तो आप कहेंगे कमीना मुझे गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बदगुमानी मेरे बारे में अपने दिल में पाल रखी है। इसके होंठ हिल रहे हैं, कोई तो बोल नहीं रहा, इससे ये मुंह हो जा रहा है, इसका मतलब मुझे गाली दे रहा होगा। कुरान कहता है इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार भी बना देती हैं। एक लड़की ईयरफोन लगाकर अपने कान में चली चली आ रही है बात करते हुए, लेकिन हमारा माइंड सेट है, जरूर बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, जरूर अपने आशिक से बात कर रही होगी। हो सकता है कि आपका गुमान सही हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो बेचारा, उसका बाप उस लड़की का हॉस्पिटल में एडमिट हो और वो अपने बाप के लिए अपने भाई से कह रही हो कि भाई मैं तो जा रही हूं, तुम भी जल्दी से आओ, तुम भी हॉस्पिटल में आओ, बाप अब्बू की तबीयत खराब है। हो सकता है कि वो अपने भाई से बात कर रही हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात कर रही हो, यह भी तो हो सकता है। लेकिन हमारा माइंड सेट है, अकेली जा रही है, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, ब्लूटूथ लगा हुआ है, जरूर
दोनों, इसीलिए कहा बदगुमानी से बचो। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में चटाई पर बैठे हुए हैं फजर की नमाज के बाद, पड़ोस की एक औरत आती है, घर को दस्तक देती है। इमाम औज़ाई ने दरवाजा खोला, पड़ोसन कहने लगी मुझे आपकी बीवी से बात करनी है। इमाम औज़ाई अपने घर में अंदर गए, बीवी से कहा जाओ तुम्हारी पड़ोसन तुमसे बात करना चाहती है, मैं जिस चटाई पर बैठा था उसको उसी चटाई पर बिठा के तुम दोनों बात कर लो। जैसी वो पड़ोसन आई और उसी चटाई पर जब इमाम औज़ाई की बीवी ने बिठाया जिस पर इमाम औज़ाई अभी कुरान पढ़ रहे थे, जैसी पड़ोसन बैठी उसके पीछे से शलवार भीग जाती है, यानी उस पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, भीग जाती है। इमाम औज़ाई का बेटा छोटा सा अभी कपड़ा उतार के वहीं नंगा बैठा हुआ था, घूम रहा था, और उसकी चड्डी, उसका अंडरवियर भीगा हुआ था। पड़ोसन कहने लगी वाह, इस चटाई पर बिठा दिया जिस पर आपके बच्चे ने पेशाब किया है, मेरा कपड़ा गीला हो गया है, तुम्हारे बच्चे के पेशाब ने मेरे कपड़े को नापाक कर दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मेरी बहन बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हें जिस चटाई पर बिठाया है ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ। वो पड़ोसन कहती है चुप रहो, तुम्हारा बच्ची का कच्छा ये खराब है, भीगा हुआ है, और तुम कहती हो कि पेशाब नहीं किया। बच्चे ने अभी कपड़ा उतारा है, कच्चा भीगा है, चटाई से भी उठ के गया है, और तुम ये कहते हो कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मैं तुम्हें अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। वो कहती है अगर ये पेशाब नहीं है तो तुम बताओ ये क्या है। इमाम औज़ाई की बीवी रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मैं बताना नहीं चाहती थी। मेरे शौहर इमाम औज़ाई मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने जाते हैं, उसके बाद वहां से आते हैं तो घर पे बैठकर इसी चटाई पर कुरान की तिलावत करते हैं। जब सूरज निकल आता है तो अपने हाथों को उठाकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, रोते हैं, और दुआ इस्तिग़फ़ार में, तौबा में इतना रोते हैं कि उनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई रोजाना भीग जाती है। आए मेरी बहन, जिस चटाई पर तुम बैठी हो और जिससे तुम्हारी शलवार भीग गई है, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये मेरे शौहर की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जिन आंसुओं ने तुम्हारी शलवार को भीगा कर दिया है, भिगो दिया है। ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। तो जरूरी नहीं कि हम जो गुमान करें वो सही हो। तो आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कितनी बदगुमानी कर रहा है, कैसी कैसी बदगुमानियां दूर करो, जासूसियों से बचो, एक दूसरे की टोह में मत लगो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। मेरे भाइयों, इस्लाम की तारीख में एक जंग हुई थी, गज़वा, जिसका नाम था गज़वा खैबर। और गज़वा खैबर के बाद जब यहूदियों को बस्तियों से निकाला जा रहा था और आपने रुकने के लिए कि चलिए रात गुजारिए, तो रात गुजारने के लिए उनको खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दिया, बल्कि आपने कहा कि तुम जाओ और हमारी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं गैर मुस्लिमों को रात में ठहराने के लिए कि तुम्हें सुबह सफर करना है, बस्ती छोड़ना है, तो जाओ तुम हमारी मस्जिदों में सो सकते हो। गैर मुस्लिमों के लिए अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और गैर मुस्लिमों ने रात मस्जिद में गुजारी। उन यहूद नसारा ने सुबह होकर आए और कहने लगे अल्लाह के नबी, मुझे कुछ आपसे अर्ज करनी है। आपने कहा बताओ क्या? कहा अल्लाह के रसूल, गज़वा खैबर में आप और आपके सहाबा फतह पा गए, जीत गए, हमारा बहुत सा माल लूट लिया गया है, गनीमत के तौर पर वो माल आपका और आपके साथियों का हो गया है। हम आपसे वो माल नहीं मांग रहे, जो आपने लूटा है वो माल आपका है, आप ले लीजिए। लेकिन जब हमारा माल लूटा गया, हमारे सामान पर कब्जे किए गए, हमारा माल लूटा गया, तो आपके सहाबा ने हमारे माल जो लूटे गए उनमें तौरात के कुछ नुस्खे भी लूट लिए। हमारे साथ जो नुस्खे थे, जो तौरात हम पढ़ते थे, जिसकी हम तिलावत करते थे, आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने हमारे तौरात के नुस्खे भी ले लिए। अय अल्लाह के नबी, हम चाहते हैं कि हमारा सामान तो आप ले लें जो जंग में होता है। अगर हम जीतते तो हम आपका सामान ले लेते, आप जीत गए तो आप हमारा सामान ले लें, ये तो उसूल है। हम आपसे अपना सामान नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें तौरात के नुस्खे वापस कर दिए जाएं। अल्लाह के नबी ने फौरन सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, ऐ सहाबी
صحابیوں یہ جس مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یہ جس مذہبی کتاب کو پڑھتے ہیں, یہ تورات جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کی تورات پر بھی قبضہ کر لو, ان کی دھارمک پستک کو تم لوٹ لو. تمہیں ان کی دھارمک پستکوں کو, ان کے دھارمک گرنتھوں کو تمہیں دینا پڑے گا, دو, اور تم ان کے تورات کے نسخے واپس کر دو. ذرا غور کریے, آج کے زمانے میں کوئی اس کتاب کو آگ لگا دیتا ہے, کوئی اس کتاب کو جلا دیتا ہے, کوئی قرآن کے نسخے جلا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, کوئی کچھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. جنگ پوری جیت چکے ہیں, سامان لوٹا جا چکا ہے, لیکن یہودیوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ صحابیوں اس کتاب کو ان کو واپس کر دو, ان کی تورات کے نسخے ان کو واپس کر دو. تورات کے نسخے ان کو واپس کر دیے گئے, ان یہودیوں کو کتاب یعنی تورات واپس کر دی گئی ہے, واپس کر دی گئی. تو جو حقوق تھے غیر مسلموں کے, ان کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے, ان کے حق کو اپنی جگہ پر رکھا. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلمانوں کو قرآن بھائی بھائی کہہ رہا ہے اور غیر مسلموں کو بھائی بھائی نہیں. جس سرزمین پر, جس ملک میں جتنا عدل ہوگا, نوٹ کر لیجئے, جتنا عدل ہوگا, جتنا انصاف ہوگا, اس ملک کے اندر اتنا ہی امن اور اتنی ہی شانتی ہو. عدل سب کے ساتھ, نیائے سب کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, حضرت علی خلیفہ ہیں, لیکن ان کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے. حضرت علی نے کہا اے یہودی یہ زرہ میری ہے, تجھے کیسے مل گئی؟ یہودی کہتا ہے اے علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ میری ہے. غور کرو, جرجی صاحب آپ کے اس دیوگھر کے ڈی ایم ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ چیز میری ہے تو آدمی مارے ڈر کے دے دے گا, نہیں بھی ہوگی تو لو بھائی صاحب لے لیجئے. پتہ نہیں پورے علاقے کی پولیس کہیں ہمارے گھر پہ نہ آ جائے اور 1000 مقدمے ہمارے اوپر دائر نہ کر دیے جائیں. حضرت علی خلیفہ اور کہہ رہے ہیں یہودی یہ زرہ میری ہے. یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امیر المومنین سے کہہ رہا ہے, خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا کوئی بات نہیں, ہم کورٹ سے, عدالت سے مقدمہ دائر کر کے یہ زرہ لے لیں گے. حضرت علی کو بھی کورٹ جانا پڑا, عدالت جانا پڑا اور اس یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑا. یہودی اپنی تاریخ پر آتا ہے. قاضی شرح نے پوچھا اے علی مدعی آپ ہیں, دعویٰ آپ نے کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے. قاضی شرح نے پوچھا اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جملے دہرائے. قاضی صاحب یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں, میرے پاس یہ زرہ کئی مہینوں سے ہے, یہ زرہ میری, یہ زرہ کا مالک میں ہوں. اب حضرت علی سے اصول دیکھیے, ضابطہ دیکھیے. اب حضرت علی سے کہا جا رہا ہے, قاضی نے حضرت علی سے کہا اے علی دعویٰ آپ نے کیا ہے یہ زرہ میری ہے تو دلیل آپ کو دینا پڑے گی, ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. اب آپ ثابت کیجئے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زرہ ہے تو آپ ثابت کیجئے, کوئی گواہ پیش کیجئے. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا, بیٹے بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ اور جیسے ہی بیٹے نے, حسن نے گواہی دی کہ یہ زرہ میرے ابو کی ہے, قاضی شرح نے ٹوکتے ہوئے کہا اے علی تمہیں معلوم ہے شریعت کا قانون, شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں اس کا بیٹا گواہی نہیں دے سکتا ہے, باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مانی نہیں جاتی. شرعی اصول کے تحت آپ کی یہ گواہی خارج کی جاتی ہے, آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے. خلیفہ کے خلاف قاضی فیصلہ سنا رہا ہے,
کہ آپ نے جو گواہ پیش کیا وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا بیٹا تو آپ کی والی بات کہے گا، اس لیے شریعت کی روشنی میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، آپ دوسرا گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی نے اپنا غلام پیش کر دیا۔ قاضی نے کہا اے علی یہ غلام بھی آپ کا ہے، مالک آپ ہیں۔ غلام بھی وہی بولتا ہے ڈر کی وجہ سے جو اس کا مالک چاہتا ہے، لہذا شریعت کی روشنی میں مالک کے حق میں اس کا غلام بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ آج کل کی کورٹ اور عدالت نہیں تھی کہ جھوٹے گواہ تمام پیش کر دو، ہزار روپے 500 روپے میں گواہ کورٹ اور کچہریوں کے باہر گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت علی چاہتے تو ایسے تمام مسلمان ان کی گواہی کے حق میں آ سکتے تھے، لیکن کوئی نہیں۔ حضرت علی نے نہ تو گواہی کوئی جھوٹی دلوائی اور نہ ہی اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کیا، اور قاضی شرح سے کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے اسی وقت فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا، اے یہودی یہ زرہ تمہاری ہے، کیونکہ علی اپنے دعوے کی روشنی میں دلیل پیش نہیں کر سکے، اپنی زرہ کے لیے ثبوت پیش نہیں کر سکے، کوئی گواہ ایسا نہیں لا سکے جس کی گواہی قابل قبول ہو، لہذا اس زرہ کے مالک آپ ہیں۔ یہودی کورٹ سے نکلا، ابھی چند قدم آگے بڑھا اور تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی یہی دیکھنا چاہتا تھا میں کہ آپ خلیفہ ہیں، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر آپ ایک بات کو صحیح تو نہیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے جج نے، قاضی نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن و حدیث کہتا ہے، جس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ یقیناً یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ صفین جاتے وقت یہ زرہ آپ کی گر گئی تھی اور یہ زرہ ہمیں راستے میں مل گئی تھی، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لیکن میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں قاضی صاحب خلیفہ کا دباؤ اور پریشر میں آ کر علی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں یا یہ زرہ کا مالک مجھے بناتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قاضی صاحب نے وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ شریعت اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ قاضی صاحب نے وہی فیصلہ سنایا اور وہ یہودی وہ زرہ حضرت علی کو دیتا ہے اور اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی نے کہا یہودی جب تو اسلام لا ہی چکا ہے اور جب تو نے کلمہ پڑھی لیا ہے تو یہ زرہ میں نے تجھے اب ہدیے میں دے دی، تحفے میں دے دی، اب اس زرہ کا مالک تو ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہماری حکومت تھی، ہماری خلافت تھی، ہمارا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود عدل موجود تھا، انصاف موجود تھا، نیائے موجود تھا، کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ اگر لاؤڈ سپیکر بند ہوں گے تو ہمارے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے۔ اگر سڑکوں پر نماز بند ہوگی تو پوجا بھی بند ہونی چاہیے اور بھنڈارے بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ عدل، یہ انصاف، یہ نیائے یہ اگر تھا تو اسلامی حکومت کے اندر تھا۔ حضرت علی کی حکومت، حضرت علی مالک، حضرت علی خلیفہ، حضرت علی چیف منسٹر، لیکن اس کے باوجود اس یہودی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کو زرہ کا مالک بنایا جاتا ہے اور حضرت علی مقدمہ ہارتے ہیں، مقدمے میں ڈیفیٹ کھاتے ہیں اور اس زرہ کا مالک یہودی کو بنایا جاتا ہے۔ عدل تھا تو سب کے ساتھ عدل تھا، انصاف تھا تو سب کے ساتھ انصاف تھا۔ میرے بھائیوں یہی حضرت علی کا غلام تھا قمبر، جس کا نام تھا قمبر۔ ایک یہودی آتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ نوٹ کیجئے گا میری بات، اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اس یہودی کو 10 کوڑے لگاؤ، 10 کوڑے لگاؤ۔ یہودی کو کوڑے لگائے جانے لگے، 1 2 3، اور جب 10 کوڑے لگے
تو قمبر کنفیوز ہو گئے. حضرت علی کے غلام قمبر کنفیوز ہو گئے کہ 10 مارے یا 9 مارے، بھول گئے گنتی. شریعت اسلامیہ کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے. آج بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکیدار دھرم کے نام پر دھارمک چولا پہن کر بھی دھارمک فیصلے نہیں کر سکتے، نیائے کی بات نہیں کرتے. آج وہ لڑانے کی بات کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے کی بات کرتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ یہ دھرم کا چولا پہن کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. غور کرو، حضرت علی کے غلام قمبر نے جب کوڑے مارے تو کوڑے 9 مارے، 10 مارے، کتنے مارے؟ 10 کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن قمبر کنفیوز ہو گئے 10 مارے یا 9 مارے. اب ان کو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں 9 ہیں کہ 10، تو انہوں نے سوچا کہ چلو 9 ہی ہوئے تو ایک اور مار دیتے ہیں، ایک آدھ زیادہ لگ گیا تو کیا ہوا، وہ 9 سمجھ کر ایک اور مار. اب کتنے ہو گئے؟ 11، کیونکہ 10 تو مار چکے تھے وہ. اچھا، جس کو کوڑے پڑتے ہیں نا وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ گنتا رہتا ہے. جس کو 1 سال کی سزا ہو جائے، 4 مہینے کی سزا ہو جائے تو جیل میں ایک ایک دن گنے گا. آپ کو یاد نہیں ہوگا، وہ کہے گا آج میرے 22 دن، آج میرے 23 دن، آج میرے 24 دن، آج میرے 25 دن. وہ بڑے غور سے گنے گا، کیوں؟ اس کو ایک ایک دن اور ایک ایک منٹ یاد رہتا ہے کہ ہمارا اتنے بجے ہم آئے تھے. تو جس کو کوڑے پڑ رہے تھے وہ گن رہا تھا کہ کتنے کوڑے مجھے پڑ رہے ہیں. کوڑے مارنے والا کنفیوز ہو گیا کہ ہم نے 10 مارے یا 9 مارے. تو اس نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار. فوراً یہودی چیختا ہے اور کہتا ہے، امیر المومنین، اے علی، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے، 1 کوڑا مجھے زیادہ مار دیا. دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا عدل، دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا انصاف. اس لیے اس زمانے میں امن تھا، شانتی تھی اور سکون تھا، کیونکہ جہاں جتنا عدل ہوگا وہاں نیائے بھی اتنا ہی زیادہ، وہاں امن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. شانتی بھنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے. خون خرابے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمیں نیائے نہیں ملتا ہے. ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا جاتا، تب ماحول بگڑتا ہے. حضرت علی سے کہا اس یہودی نے، امیر المومنین، آپ کے غلام قمبر نے مجھے کوڑا زیادہ مار دیا. حضرت علی نے کہا، اے قمبر ادھر آؤ. اس یہودی نے کہا کہ 1 کوڑا تم نے اس کو زیادہ مار دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ قمبر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، میں کنفیوز ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10 مارے، تو میں نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا. ہو سکتا ہے کہ 11 لگ گئے ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. مارنا تو مجھے 10 ہی تھا، لیکن 10واں کوڑا مارتے وقت میں کنفیوز تھا کہ 9 مارے یا 10 مارے، اس لیے میں نے ایک اور مار دیا. ہو سکتا ہے کہ 1 کوڑا زیادہ لگ گیا ہو. حضرت علی نے کہا، تمہیں یقین نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو سکتا ہے، اور یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کے ساتھ کہ یہ کوڑا زیادہ مارا ہے، لہٰذا اس یہودی کی بات کو سچا مانا جائے گا اور اب اس یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے گا. اے قمبر، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. اپنے غلام قمبر کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور کوڑا اس یہودی کو دے دیا اور فرمایا، اے یہودی، تو 1 کوڑا جو اس نے زیادہ مارا ہے، تو بھی 1 کوڑا اس غلام کی پیٹھ پر تو بھی 1 کوڑا مار لے. جو زیادہ کوڑا مارا ہے اس کا تو انتقام لے لے، بدلہ لے لے. اور اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ 1 کوڑا اس قمبر کو بھی مار دیا. میرے بھائیوں، عدل اور انصاف اس زمانے میں جبکہ علی کی حکومت ہے، علی کی خلافت ہے، امن اور
इंसाफ का दौर है, यहूदी को पूरा का पूरा इंसाफ दिया जा रहा है, पूरा का पूरा अदल मिल रहा है। उसने जैसे ही मुकदमा दायर किया कि एक कोड़ा मुझे ज्यादा मारा गया, हजरत अली ने फौरन बदला दिलवाया, फौरन कटघरे में खड़ा किया और फौरन कंबर को एक कोड़ा लगवाया और यहूदी के हाथ से लगवाया। मेरे भाइयों, ऐसी अदल की मिसालें आज के जमाने में नहीं मिल सकती हैं, और जब नहीं मिल सकती हैं इसलिए अमन नहीं, इसलिए शांति नहीं। आज मेरे भाइयों खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। आज हम डरे हुए और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ अदल नहीं होता है और इंसाफ नहीं होता है। कुरान करीम ने सबसे बुनियादी चीज ये बताई कि कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैनी हो, कोई भी हो, तुम उसके साथ भी इंसाफ करना, ज्यादती मत करना, जुल्म मत करना। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो, और अपना कराबत देखकर, अपनी रिश्तेदारी देखकर, अपनापन देखकर ये मुसलमान है तो मुसलमान को भाव देते हुए उसके साथ, मेरे भाइयों, उसके साथ तुम्हारा पल्ला झुक जाए और तुम इंसाफ उसके साथ करो। नहीं, काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया, वो काजी शुरैह का बेटा यहूदी से किसी बात पे झगड़ा कर लिया, एक यहूदी बच्चे से किसी बात पे झगड़ा कर दिया, और झगड़ा करके आया और कहने लगा कि अब्बू, अपने बाप से, जज से, काजी से, अब्बू आज मेरा एक यहूदी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है। ये मामला था। जरा गौर करो, अगर इस मामले में कोर्ट में, अदालत में मेरी जीत पक्की हो तब तो मैं मुकदमा दायर करूं, और मैं अगर कानूनी दांव पेच से हार रहा हूं तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। काजी शुरैह ने कहा, अगर मैंने इसको ये कह दिया कि तुम हार रहे हो तो ये मुकदमा ही दायर नहीं करेगा मेरा बेटा, और जब मुकदमा दायर नहीं करेगा तो उस यहूदी बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा। काजी शुरैह ने अपने बच्चे की बात सुन के कहा, अरे बेटा, तुम तो 100% जीत रहे हो, इसमें तो उस यहूदी की गिरफ्त होगी, वो बच्चा मार खाएगा, तुम मुकदमा दायर करो और तुम्हें इंसाफ मिलेगा, ये तो फैसला तुम्हारे हक में जा रहा है। काजी शुरैह के बेटे ने यहूदी लड़के के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, और जब फैसला होता है काजी शुरैह का तो यहूदी के बच्चे के हक में होता है और अपने बेटे के खिलाफ होता है, और उस यहूदी बेटे को कोड़ा दिया जाता है कि मेरे बेटे को कोड़ा मारो। काजी शुरैह का बेटा जब कोड़े खा चुका, और काजी शुरैह जब कोर्ट से, अदालत से जब अपने घर आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है और अपनी अम्मी की गोद में जाकर सर छिपाता और कहता है कि मैं अपने बाप से बात नहीं करूंगा, ये झूठे हैं, इन्होंने आज अपने खून का ख्याल नहीं किया, इन्होंने आज कोर्ट में मेरी बेइज्जती करवाई है। मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि इस मुकदमे में मैं कितने % में हक पर हूं और क्या ये मुकदमा मेरे हक में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोलकर कहा कि मुकदमा तुम जीतोगे, लेकिन इसके बावजूद फैसला उस यहूदी के हक में करके भरी अदालत में मुझे कोड़े पड़वाए हैं। काजी शुरैह अपने बेटे से कहते, मेरे बेटे, मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मेरा लख्त जिगर है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा प्यारा है, अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए है। मेरे बेटे, आज मैं बेइंसाफी करके तुझे हकदार बना सकता था, लेकिन कल कयामत के दिन इस पर मेरी गिरफ्त होती तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाता और अपने अल्लाह को क्या मैं जवाब देता। मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अदल मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारा है। ये जब अदल था, जब ये इंसाफ था, जब ये अमन, जब ये अदल था तो अमन था। आज अदल नहीं है, इसलिए अमन भी नहीं है। आज जब न्याय उठ चुका है और पैसों, कौड़ियों, रिश्वतों और दौलत और खजानों में जब ये अदल और इंसाफ खूंटियों पे टंगा हुआ नजर आता है तो मेरे भाइयों, फिर उस मुल्क के अंदर शांति कहां से हो, उस मुल्क के अंदर सुकून कहां से हो, उस बस्ती के अंदर शांति कहां से आए जहां अदल नहीं और इंसाफ नहीं।
اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ غیر مسلموں کو بھائی نہیں بتایا. اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بھائی بتایا. کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمانی رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں جتنے مسلمان ہیں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ہمیں اپنوں کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ غیروں کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر سے ہماری نفرت ہے. اپنے ایک بات بتائیے، آپ کا پڑوسی بیٹا، پڑوسی لڑکا، پڑوس میں رہنے والا پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، آئی سی یو میں بھرتی ہو جائے، تو آپ اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ آپ ہاسپٹل جائیں گے، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کے باپ کو تسلی دیں گے. اگر آپ کا پڑوسی غریب ہوا تو 1000 2000 5000 روپے سے آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے اور آپ چلے آئیں گے. لیکن اس پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کا اپنا لخت جگر بیمار ہو جائے، آپ کی اپنی اولاد بیمار ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑوسی کے بیٹے کو ہاسپٹل میں آدھا گھنٹہ دے رہے تھے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ آفس چھوڑ دیں گے. آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے، آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں دیں گے. آپ پڑوسی کے بیٹے کو 1000 2000 5000 سے مدد کر رہے تھے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہے، آپ اپنی ساری دولت لٹا دیں گے. آپ کی دولت ختم ہو جائے تو آپ اپنے بیوی کے زیور تک بیچ دیں گے، اپنی موٹر سائیکل اور اپنی 4 ویلر بھی بیچ دیں گے. زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو اپنے بیٹے کے اچھے علاج کے لیے آپ اپنی زمین بھی بیچ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے. تو جو آپ کو اپنی اولاد سے جو لگاؤ ہے وہ پڑوسی کی اولاد سے اتنا نہیں ہے. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی کے بیٹے سے آپ نفرت کر رہے ہیں. ساری دنیا کے انسان انسانی رشتے سے بھائی بھائی ہیں، لیکن ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایمانی رشتہ انسانی رشتے سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. اس میں برائی کیا ہے؟ عدی ابن عمیر کا نام سنے؟ غور سے سنیے. جنگ بدر میں یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. حضرت عمیر کے 2 بیٹے، ایک کا نام عدی، ایک کا نام مصعب. مصعب ابن عمیر یہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ بدر میں، اور مصعب کا بھائی عدی یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے جنگ بدر میں. پہلی اسلامی جنگ بھائی بھائی کے خلاف. یہ جنگ بڑی عجیب جنگ تھی. ابو بکر تو نبی کا ساتھ دے رہے تھے اور ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. یہ بڑی عجیب جنگ تھی. ایک بھائی نبی کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک بھائی کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. باپ نبی کے ساتھ کھڑا ہے تو بیٹا کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. مصعب ابن عمیر نبی اکرم کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عدی یہ ابو جہل کا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے. اور ساتھ دیتے دیتے جنگ ختم ہو جاتی ہے. 70 کافر مارے جاتے ہیں، اور اس جنگ کے اندر 70 ہی کافروں کو قید کیا جاتا ہے. جن کافروں کو قید کیا جاتا ہے ان کافروں میں عدی ابن عمیر بھی ہے. جو چیز مجھے بتانا ہے نوجوانوں وہ اب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. 2 صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے. مصعب ابن عمیر ان کے پاس کھڑے ہیں اور ایک کافر کے پیروں میں پڑنے والی بیڑی کا معائنہ کر رہے ہیں. یہی دونوں صحابی جب کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے اسی وقت
मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पास आ जाते हैं, आदि इब्ने उमैर के पास, और दोनों सहाबियों से कहते हैं कि आदि के पैरों में भी बेड़ियां डाल दो। जब वो दोनों साथी आदि इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे तो मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं जरा टाइट कर दो। अरे ये बहुत एक्सपर्ट है, बड़ा माहिर है बेड़ियां तोड़ने में, ये ताला तोड़ने में, बेड़ी तोड़ने में बड़ा माहिर है, टाइट कर दो नहीं तो रात में तोड़ के भाग जाएगा ये। जब मुसाब इब्ने उमैर सहाबा को ये मशवरा दे रहे थे कि यहां से टाइट करो, यहां से कस दो, यहां से ये जब मशवरा दे रहे थे तो आदि इब्ने उमैर ऐसे घूरते हुए आदि इब्ने उमैर मुसाब को घूरते हुए कह रहा था, मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, कैसा भाई है तू मेरा, कैसा भाई है तू मेरा, ये दोनों साथी मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और तू कह रहा है टाइट कर दो, तुझे अपने भाई का जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मुसाब इब्ने उमैर ने डांटते हुए कहा, चुप, खामोश, कौन भाई, कैसा भाई, जबकि सगे भाई थे दोनों। आदि ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब ने कहा नहीं, मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। आदि ने कहा क्या तेरे बाप का नाम उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा हाँ मेरे बाप का नाम उमैर है। आदि ने कहा मेरे बाप का नाम भी उमैर है। क्या तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब ने कहा मेरी रगों में मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। आदि ने कहा मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है। जब तेरा बाप उमैर, मेरा बाप भी उमैर, जब तेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है और मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है, तो फिर तू मेरा भाई क्यों नहीं है, कैसे इनकार कर रहा है? मुसाब इब्ने उमैर ने कहा आए आदि, उमैर मेरा बाप है, ये सही है, उमैर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, ये सच है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तू मेरा भाई नहीं है। आए आदि, तू जानता मेरा भाई कौन है? आए आदि, तू जानता मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए कि ये मेरा भाई कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए ये मेरा भाई है। क्या पता चला इस वाक़े की रोशनी में? इस वाक़े से हमें यह पता चलता है कि खूनी रिश्ते से ज्यादा ईमानी रिश्ता अहमियत रखता है। आप सगे भाई हैं, लेकिन आपका एक सगा भाई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, और दूसरा कोई आपका भाई मुसलमान है, अगरचे वो आपका सगा भाई नहीं है, तो सगे भाई से ज्यादा जो अहमियत, सगे भाई से ज्यादा जो मकाम, सगे भाई से ज्यादा जो उनसियत, सगे भाई से ज्यादा जो प्यार उस मुसलमान से कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए, वो अपने सगे भाई से नहीं। जैसा कि मुसाब इब्ने उमैर ने कहा मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है। ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है। इसीलिए जब मुहाजिरीन ने हिजरत करके मक्का से मदीना शरण ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब मुआखात पैदा की, जब भाईचारा कायम किया, तो वहां के लोगों ने अपने भाइयों को अपनी जमीनों से हिस्से नहीं दिए, जायदादों से हिस्से नहीं दिए, बल्कि यहां जब मक्के के मुहाजिर जब मदीने पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी ने जब ईमानी रिश्ते से उनका भाईचारा कायम कराया, मुआखात पैदा कराई, तो जिसके पास 2 खेत थे उसने 1 खेत दे दिया, जिसके पास 2 जमीनें थी उसने 1 जमीन दे दी, जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 मकान दे दिया। ऐसा भाईचारा पैदा कराया
بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ ڈالا، حالانکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے، کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھی انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ چلے جاؤ اور پسند کر لو، میری دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، ایسا بھائی چارہ پیدا کرایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے، مدینے کے انصاریوں نے ایسی ہمدردی کا ثبوت دیا، ایسی غمخواری کا ثبوت دیا، انسانیت کا ایسا ثبوت دیا کہ جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا، 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے پاس میرے بھائیوں 2 کپڑے تھے اس نے 1 کپڑا دے دیا، لو 2 دکانیں تھی 1 دکان دے دی، ایسا بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ تو ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے۔ پوری زندگی پر نظر ڈالیے، سیرت النبی پڑھیے علامہ شبلی کی، حالات جانتے ہو عرب کے کیسے تھے؟ نبی اکرم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حالات کیسے تھے آپ تعجب کریں گے۔ اس گاؤں میں رہنے والے اس قبیلے کی ایک بکری، اس گاؤں کے رہنے والے ایک آدمی کی بکری اس گاؤں میں چلی گئی، اور اس گاؤں میں دوسرا قبیلہ رہتا ہے، دوسری برادری رہتی ہے، اس کے کھیت میں چلی گئی۔ جانتے ہو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن القیم کی، اس قبیلے کے آدمی کی ایک بکری گھاس کھاتے کھاتے راستہ کراس کرتے ہوئے، باؤنڈری کراس کرتے ہوئے اس کھیت میں چلی گئی، دوسرے گاؤں میں آ گئی۔ یہاں ایک دوسرا خاندان رہتا ہے، دوسرا قبیلہ رہتا ہے، اس قبیلے کے ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ میرے بھائیوں سنیے، اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی، اس نے بکری پکڑی اور بکری کو گھسیٹتے ہوئے اس گاؤں میں لایا۔ اس بکری کا مالک کون؟ مالک باہر نکلا، کہنے لگا میری بکری ہے۔ کہا باندھ کے نہیں رکھتے ہو؟ تیری بکری میرے کھیت میں آ گئی، اس نے میرے کھیت سے چارہ کھا لیا، گھاس کھا لی، جب تم کھلا نہیں سکتے ہو تو بکریاں پالتے کیوں ہو؟ سنبھالو اس بکری کو۔ اس نے غصے میں اتنا بول دیا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ سوچو کیسی قوم تھی، کیسی قوم تھی، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ارے بکری تھی چلی گئی کھیت میں تو کیا ہو گیا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہو گیا، اتنا کیوں آسمان سر پہ تو نے اٹھا لیا ہے؟ ماں باپ تک آ رہا ہے، ارے تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا، آسمان سر پہ اٹھا بیٹھے تم؟ بس ہو گئی تو میں ہو گئی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جلسہ سننے آ رہے ہیں لوگ اور پارکنگ میں لگی ہوئی سائیکل کو پہلے میں نکالوں گا، اسی بات کو لے کے تو میں ہو جاتی ہے۔ چل کے دیکھیے کٹیا اور پورنیہ کے کئی جلسوں میں دیکھا، جلسہ سن کے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوا، دونوں کے خون نکل رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس بات پر کہ پہلے میں سائیکل نکالوں گا، وہ کہتا نہیں پہلے میں نکالوں گا۔ پوری رات صبر کے ساتھ جلسہ سن لیا، اب 1 منٹ برداشت نہیں، پہلے میں نکالوں گا، دونوں منہ پھڑ کر لی۔ یہ جہالت کی بو آج تک ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا بکری ہے چلی گئی، جانوری تو ہے، کھا لیا تیرے یہاں، آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے کہا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو غلطی ماننا چاہیے کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں آئے گی میری بکری تمہارے کھیت پہ، اوپر سے دھمکی دیتے ہو۔ اس نے تھپڑ مار دیا، جا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، جا پک۔ اس نے آواز دی اس قبیلے کے لوگوں کو، بس چل گئی جنگ، شروع ہو گئی لڑائی، شروع ہو گیا جھگڑا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں سیرت النبی میں، ایک بکری کی تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر یہ جھگڑا
چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے اور چلتا ہی چلا گیا. اتنا لمبا یہ جھگڑا چلتا رہا کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے یہ جھگڑا دونوں خاندان اور دونوں قبیلوں کے درمیان کتنے سال تک چلا؟ 27 سال تک. اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی کہ کتنے مر گئے 27 سال میں، سنیے 27 سال میں کتنے لوگ مر گئے؟ جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو اب تک 40,000 لوگ مر چکے ہیں. 27 سال میں کتنے لوگ؟ 40,000. اور جھگڑا ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جاہل قوم تھی. ایک بکری کے چکر میں لڑی تو 27 سال تک لڑتی چلی گئی اور جھگڑا ختم نہیں. دونوں طرف سے 40,000 افراد مارے گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں. اب سوچئے ایسی اجڑ، ایسی جاہل، ایسی بدقماش قوم کو کتنی محنت کی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسی قوم کو بھائی بھائی بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی، کتنی محنت. اور جھارکھنڈ کے لوگوں، دیوگھر والوں، آس پاس مدھوپور، جامتاڑا اور سارے علاقے موجود، 25 سال سے زیادہ اس علاقے میں میری تقریروں کا دور. اور پوچھو جرجی صاحب، ان 25 سالوں سے آپ جامتاڑا میں، مدھوپور میں، جسیڈی میں، دیوگھر کے علاقے میں آپ آ رہے ہیں، گڈا کے علاقے میں آپ جا رہے ہیں. ان 25 سالوں میں تقریریں کی ہیں آپ نے، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. کتنا سدھار آیا، لوگوں میں کتنی تبدیلی آئی، لوگوں میں کتنی اصلاح ہوئی. آپ نمبر کتنا دیں گے؟ 100 نمبر میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جرجیز صاحب کو حکم دیں کہ 25 سالوں میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں ان میں کتنی اصلاح ہوئی ہے، 100 میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میں 100 میں 0 نمبر دوں گا. ان 25 سالوں میں کتنی اصلاح ہوئی؟ 100 میں 0. بلکہ تھوڑا سا اضافہ اور ہوا ہے برائیوں میں. پہلے ہمارے جب تقریریں ہوتی تھی تو جہیز میں سائیکل دی جاتی تھی، اب موٹر سائیکل دی جانے لگی. پہلے 50-60 آدمی بارات میں آتے تھے، اب 200-300 آدمی آنے لگے. تو آپ پوچھو کہ جرجی صاحب اس 25 سال میں ان جلسوں میں کتنی اصلاح پیدا ہوئی؟ تو نمبر کتنا ہے؟ 0/100. بلکہ اضافہ اور ہوا ہے، مائنس میں اور چلے جائیں گے. کیا آج شادیاں ہو جاتی ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، بغیر لیے دیے شادی ہو جاتی ہے؟ ایک نکاح دیکھا ہے آج ہم نے، وہ بھی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. میں روم میں تھا تو نکاح ہو رہا تھا، اور وہ بھی نکاح ایسا کہ لڑکے سے میں نے پوچھا کہ صرف نکاح ہی ہو رہا ہے کہ رخصتی بھی ہوگی؟ بولا رخصتی نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا نکاح کرنے سے؟ اب تو دونوں اور بے چین رہیں گے. اب نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی کر دینی چاہیے تھی. آج ہی ایک مثال قائم کر دینا چاہیے تھی کہ نہ جہیز لیا نہ دیا، ادھر نکاح ہوا، ادھر ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. صاحب رخصتی ابھی نہیں ہوگی، رخصتی 6 مہینے کے بعد. کیوں ہوگی؟ لگتا ہے کہ لڑکی والا بھی چوروں ڈکیتوں کا پیٹ بھرے گا، اس کے بعد جب تک کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہوگا. دل تو کرتا ہے ان براتیوں کو آتنکوادی بول دوں میں. جب تک یہ پیٹ نہیں بھرے گا تب تک بیٹی کی رخصتی نہیں ہو رہی. 25 سال تو کم سے کم مجھے ہو ہی گئے، لیکن اصلاح کے نام کی کوئی چیز نہیں. اور اصلاح دیکھنا ہے 25 سالوں میں تو ابھی 3 بجے کے آس پاس تقریر ختم ہوگی. 3:20 یا 25 پر اذان کا وقت ہے. آپ
ان جلسوں سے کتنی اصلاح ہوئی اپنی مسجد سے سوال کرنا. مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ اس جلسے کا کتنا اثر اس سماج پر, اس سوسائٹی پر, اس قوم پر ہوا ہے, اور آپ کی مسجد گواہی دے دے گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہماری ذات پر پڑا ہے اور ہمارے نفسوں پر پڑا ہے. برا مت مانیے گا, بڑی محنت کر کے آپ نے جلسہ کرایا ہے میرے بھائیوں. ہم نوجوانوں کے حوصلے نہیں توڑنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ رب العالمین ان کے رزق میں, روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے, ان کو کامیابی کی راہ پر ہمکنار فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حوصلے پست ہونا چاہیے, میں تمہارے لیے کوئی حوصلے توڑنے کی بات کر رہا ہوں نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگی پر. کوئی اثر تو دکھنا چاہیے. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر. حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں, لاٹھی لے کر چلتے ہیں. اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا, حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی پایا, حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی پایا. غور کرو کہ اب ان کی کتنی عمر ہو چکی ہوگی. مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے, اور بیٹھ گئے تو قرآن پڑھنے لگے. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو, خفافا وثقالا, تنگ دستی ہو تب بھی نکلو, خوشحالی ہو تب بھی نکلو. خفافا وثقالا, بڑھاپا ہو تب بھی نکلو, جوانی ہو تب بھی نکلو. ہر حال میں نکلو, چاہے تم خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں, اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو, اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرو. ایک آیت پڑھتے ہیں, قرآن بند کرتے ہیں, سیدھے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں, او میرے لختے جگرو, او میرے بیٹوں, او میرے بچوں, میرے لیے گھوڑا تیار کرو, میرے لیے سامان جہاد تیار کرو, میں جہاد میں شامل ہوں گا, میں جنگ میں جاؤں گا. بیٹے ہنسنے لگے, یہ بڈھا سٹیا گیا, یہ بڈھا سٹیا گیا, 80 سال سے زیادہ عمر ہو رہی, کمر جھک چکی, لاٹھی دے کے چلتا ہے, کہہ رہا میں جہاد کروں گا. سوچا شاید میرا باپ مذاق کر رہا ہے. کہا ابو آپ جہاد کے لیے جائیں گے, کمر جھک چکی ہے, لاٹھی لے کر تم مسجد میں جاتے ہو. کہنے لگے میرے بیٹو یہ تمہاری دلیلیں نہیں مانوں گا. قرآن کہہ رہا ہے خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, خوشحالی میں بھی نکلو, تنگی میں بھی نکلو, بڑھاپے میں بھی نکلو, جوانی میں بھی نکلو. قرآن تو کوئی مجبوری نہیں بتلا رہا ہے, ہمیں جہاد میں جانا ہے. بیٹوں نے کہا ابو گھر میں بیٹھو, جہاد میں ہم جائیں گے, آپ چھوڑو. کہا میرے بیٹو تمہیں کرنا نہ کرنا تم جانو, ہمیں تو جہاد میں جانا ہے. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے. میرے بیٹو تیار کرو سامان جہاد, گھوڑا تیار کرو. نہیں مان رہے ہیں. بیٹوں نے کہا ابو ہم چلے جائیں گے, آپ بوڑھے ہو چکے ہو, آپ کی کمر جھک چکی ہے. کہا میرے بچوں یہ دلیل نہیں مانیں گے, ایسی دلیل دو جس میں صاف کہا گیا ہو بوڑھے جنگ میں نہ جائیں, جس میں کہا گیا ہو کمر جھک گئی ہو وہ جنگ میں نہ جائیں. تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں, ہم دے رہے ہیں ہر حال میں نکلو. بہت منع کیا بچوں نے, لیکن باپ ماننے کے لیے تیار نہیں. بچوں نے سامان جہاد تیار کیا, گھوڑا تیار کیا, تلوار دے دی اور کہا جاؤ. ایک سمندری مہم میں شامل ہو گئے. اسی سمندر پہ سوار ہو کر کشتی میں, یہ سمندری جہاز پہ بیٹھ کر, کشتی میں بیٹھ کر یہ قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ابو طلحہ انصاری کو اس بڑھاپے میں میدان جہاد تک پہنچانا منظور نہیں تھا. اسی بحری مہم میں یہ بیمار پڑتے ہیں, اور اسی سمندری بیڑے پر جس پر یہ سوار تھے وہی
طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد میں وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد قریب کے جزیرے میں ابو طلحہ انصاری کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ یہ جہاد تک نہیں پہنچ پائے، لیکن قرآن کے کیا اثرات تھے جو ان کی زندگی پر پڑے۔ ایک آیت پڑھی کہ ہر حال میں نکلو، بس نکل گئے۔ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رمضان کے مہینے میں پوری تراویح سن لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہاں پورا قرآن ہماری ماں بہنیں پڑھ لیتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں 2 پڑھ لیے، 3 ختم کر لیے، 4 پڑھ لیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے رمضان سے 2 دن پہلے مارکیٹ میں انہی کی حکومت نظر آئے گی، کوئی آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا، پورا مارکیٹ انہی عورتوں سے بھرا ہوگا۔ عید کے دن کی ساڑی الگ، عید کے دوسرے دن کا کپڑا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، شادی کا الگ، ولیمے کا الگ، بارات کا الگ، جب لڑکی والے میرے گھر پہ آئیں گے اس دن کا الگ۔ میرے بھائیوں، یہ تمام الگ الگ نئے نئے کپڑا پہنتے وقت تمہیں فلسطین کے مسلمانوں اور وہاں کی بیوہ اور عورتوں کا خیال تمہیں کیوں نہیں آتا ہے؟ تمہیں ان غریب عورتوں کا خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ ہندوستان میں بھی جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کھجور تو تھا لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کھجور تک نہیں تھا، جن کے پاس افطار کے لیے کھجور تو تھا لیکن سحری کرنے کے لیے ان کے پاس ایک چھوارا کھجور تک نہیں تھا۔ آپ کیسے نئے نئے کپڑے پہن کر اپنی عید منا لیتی ہو اور تمہارے پڑوسی تمہارے پڑوس میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے تک نہیں سلا پاتے ہیں اور پرانے کپڑوں میں وہ عید مناتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، تمہیں کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ یہ اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ بات تھوڑی سی دور نکل گئی۔ میرے بھائیوں، 27 سال جنگ چلی، 40,000 لوگ مارے گئے۔ اس قوم کو سدھارنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ اکیلے آج کتنے مدرسے ہیں؟ چھوڑ دو، مدھوپور میں بھی جوڑ لو، جامتاڑا میں جوڑ لو، پورے جھارکھنڈ میں جوڑ لو، بہار کی بات ختم کرو، بنگال چھوڑ دو، یو پی چھوڑ دو، آپ اندازہ لگائیے کتنی مسجدیں ہوں گی، کتنے مدرسے ہوں گے، کتنے مولوی ہوں گے۔ ہر مسجد میں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اتنے مولوی، اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے خطبے، اتنی تقریریں، اور 25 سال سے زیادہ کا زمانہ میرا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس کے باوجود صرف ایک برائی ہم معاشرے سے ختم نہیں کر پائے، ایک برائی جہیز کی لعنت، ہم اپنی اس برائی کو بھی معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ محمد رسول اللہ نے جب آواز اٹھائی اکیلے دم پہ تو جوا کھیلا جاتا تھا، اتنا بھینکر جوا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد، وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب بیٹی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار گیا۔ رقم ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، مکان بھی ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، بیوی بھی ہار گئے تو ہار ہی نہیں مانتے تھے، جب بیٹی بھی ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار گیا۔ اتنی جواری قوم تھی وہ۔ شراب پیتے تھے وہ لوگ، ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ماں کے دودھ کا قطرہ نہیں، شہد کا قطرہ نہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے باپ شراب کی بوند، شراب کا قطرہ اس بچے کے حلق میں ڈالتا تھا اور فخر کر کے کہتا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کی رسم کو زندہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو شراب کا گھونٹ پلایا ہے، شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالا ہے۔ جس بچے کی دنیا میں پیدائش کے بعد اس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ جاتا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی نشو و نما، اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش کس ماحول میں ہوتی ہوگی۔ عورتوں کا حال،
پڑھیے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم. خانہ کعبہ میں عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کا حق حاصل نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں عورتیں، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا. کما ولدت امہا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. جیسے کوئی لڑکی بچی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ ننگی ہوتی ہے پرہنا، بالکل اسی طریقے سے عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار اس کے جسم پر نہیں ہوتا تھا. زناکاری کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس 10 آدمی آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی. جتنے جاؤ اس کے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو. پڑھیے کتاب النکاح بخاری کی. زمانے جاہلیت کے نکاح کی صورتوں میں سے صورت یہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس کے پاس گئے. تم لوگ سب آئے تھے میرے پاس، تم نے میرے ساتھ زنا کیا تھا نا، آج بچہ پیدا ہوا ہے میرا. سب کو بٹھا دیا جاتا تھا لائن سے. اب اس عورت کو اختیار تھا، وہ بچہ اٹھاتی تھی اور ان لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی. جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی تھی یہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، یہ اس کا پتی مان لیا جاتا تھا. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں زنا کرنا چاہیں کر سکتے تھے. لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. پیدا تو ہو گئی لیکن پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کی جاتی تھی. جب 4 سال کی ہو جاتی تھی، بولنے لگتی تھی ابو ابو، امی امی، کچھ سمجھداری آ جاتی تھی، تب اس کا باپ کہتا تھا کہ اس بچی کو نہلاؤ، دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ. جیسا کہ کسی کو جیل سے پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے تو جیلر کی طرف سے نئے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں. صبح غسل دیا جاتا ہے کہ غسل کر لو، نیا کپڑا پہنو، اور پھر پھانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے. ایسے ہی اس لڑکی کو نہلایا جاتا، 4 سال کے بعد دھلایا جاتا، نئے کپڑے پہنائے جاتے، اور اس کا باپ کی بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میں میلے میں چل رہا ہوں، اور جنگل میں لے جاتا. وہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، کہتا بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. وہ جھانک کر دیکھتی، پیچھے سے دھکا دیتا اور مٹی ڈال دیتا. وہ چیختی رہتی اور چلاتی رہتی. میرے بھائیوں، قرآن کریم نے ایسی بدترین رسم کے کو مثال بناتے ہوئے فرمایا، جن لوگوں نے ان لڑکیوں کو بچپنے میں دفن کیا ہے ان کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو دفن کر دیا گیا ان کو زبان دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بچیوں بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تمہارے باپ نے تمہیں دفن کیوں کیا، تم کیوں قتل کی گئی، تمہارا جرم کیا تھا، تم کیوں مار ڈالی گئی، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا. وہ چھوٹی 4 سال کی بچی کیا جواب دے گی؟ وہ اپنے روتے ہوئے انداز میں بولے گی اور یہی کہے گی اے اللہ میرا قصور صرف یہ تھا کہ تو نے مجھے میرے باپ کے گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا، بیٹی بنا کر پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں تھا. غور کرو میرے بھائیوں، اس عرب کی سرزمین پر شراب پی جاتی ہے تو دھواں دھار. لوگ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو پانی کے بجائے شراب کی بوتلیں رکھ لیتے ہیں، اور جب کھاتے کھاتے لقمہ ڈک جاتا تھا تو شراب پی کر وہ لقمہ اتارتے تھے. یہ حال تھا شراب پینے کا. لیکن اکیلے دم پر محمد رسول اللہ نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو میرے بھائیوں مدینے میں شراب ایسے بہنے لگی، نالیوں سے باہر آنے لگی، اور سڑکوں پر شراب نالیوں سے باہر چھلکنے لگی. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر تو سیلاب سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ کے یہاں پانی کی باڑھ آ جاتی ہے ایسے ہی عرب کے اندر شراب کی باڑھ آ گئی. آپ تو بیڑی نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. وہ شراب کے دل دادا تھے، وہ شراب کے
रसिया थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया और शराब को हराम करने वाली ये आयत जब हतमी तौर पर नाजिल होती है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब ये आयत नाजिल होती है तो जिसके हाथ में शराब पी रहे हैं ये आयत सुनते हैं शराब छोड़ देते हैं, जिनके घड़ों में शराब भरी है वो घड़े फोड़ देते हैं, जिनके ड्रमों में शराब भरी है वो शराब के ड्रम उलट देते हैं, शराब बहने लगती है। इतनी जल्दी किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया। मैंने बिहार में सैकड़ों तकरीरें की हैं, मैंने नीतीश की वो सरकार भी देखी है जिसमें शराब पर उसने बिहार में पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार शराब बंदी में पूरी तरह कामयाब न हो सका। शराब फिर भी चलती रही और बेची जाती रही और आती रही और जाती रही, लेकिन यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ही शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं मदीने में शराब नालियों से छलक छलक कर बाहर आने लगी। सारे सहाबा ने शराब के मटके और ड्रम तोड़ दिए और बोतलें फोड़ दी। इतनी जल्दी अगर किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहा गया तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। लड़कियों की इज्जत ऐसे होने लगी कि जो लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे वो लड़कियों को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे और बाप अपनी जमीन में से लड़की को वरासत देने लगा, भाई अपनी वरासत में से लड़की को हिस्सा देने लगा, बेटा अपनी वरासत में से अपनी माँ को हकदार मानने लगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी को वरासत का हकदार बना दिया है, ऐसी इज्जत दी है। फिर देखिए मेरे भाइयों, जुआ जो खेला जाता था उस जुए पर कैसी पाबंदी लगी कि जो जुए में सब कुछ हार जाया करते थे वो बेचारे ज़कात के जरिए और हमदर्दी के जरिए एक दूसरे के मकान बनाने लगे, एक दूसरे के ताउन में आगे बढ़ने लगे। हम एक जहेज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले दम पर कितनी खुराफातों का खात्मा किया है, अंदाजा लगाइए। यही एक मिसाल लीजिए जिस मिसाल पे भी हम रवा दवा है चल रहे हैं। 27 साल तक जंग होती है और दोनों तरफ से जंग जब हुई तो 40,000 आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग खत्म नहीं होती है। लेकिन जब अल्लाह ने ऐसी जाहिल कौम को जब भाई भाई बनाया तो इस कौम का हाल ये हो गया, इतना ज्यादा भाई भाई बन गए कि जंग यरमूक में चंद सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, चंद सहाबी जख्मी पड़े हैं। एक सहाबी एक जख्मी सहाबी को पानी पिलाने जाते हैं, उठो पानी पी लो। जैसे ही पानी का प्याला उन्होंने होंठ पे लगाया, दूसरा चीखने लगा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूं। इसने पानी नहीं पिया, मैं ये पानी पी लूंगा तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। इसने कहा कि मेरे भाई को पानी पिला दो, वो मुझसे ज्यादा प्यासा नजर आता है, जाओ उसके पास भेज दिया। जब दूसरे के पास गए, उसके होंठ पे पानी का प्याला लगाया तो तीसरा रोने लगा, आए काश मुझे भी कोई पानी पिला दे। दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, मैं मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ। ये जब उसके पास जाता है तो क्या देखता है, पहुंचने से पहले उसकी वफात हो गई, वो इंतकाल कर गए। लौटकर दूसरे के पास आया, क्या देखता है कि ये भी चला गया। वो लौटकर पहले के पास आया, क्या देखता है कि पहला भी जान अपनी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी इंतकाल कर गया। जो एक बकरी के चक्कर में 27 साल लड़ते थे और 40 साल तक जंग लड़ते थे और 40,000 आदमी मारे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद जंग बंद नहीं करते थे, खून के प्यासे थे। मेरे भाइयों, उन लोगों को अल्लाह के रसूल ने ऐसा बना दिया कि एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। नहीं, उसको पानी पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। दूसरा कहता उसको पिलाओ, तीसरा वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। तीसरे के पास गए तो इंतकाल कर गया, दूसरे के पास आए तो देखा दूसरा भी चला गया, लौटकर पहले के पास आए तो पहला भी चला गया। यानी एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगा। कितनी मेहनत की होगी ऐसा भाई भाई बनाने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी शदीद मोहब्बत कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। गौर कीजिए कितनी मेहनत की होगी भाई मुआखात पैदा कराने में और भाई भाई बनाने में। इसी चीज